علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی وکلاء کے ذریعے کوئی پیغام آیا ہے پارٹی کے اندر کہ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے تو کسی کو مذاکرات کا ٹاسک نہیں دیا، کوئی ملنا چاہتا ہے تو کسی کی ذاتی کوشش ہو سکتی ہے، نہ میں نے ڈیل کی نہ میں کروں گا، کوئی انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ ٹاسک نہیں دیا، جو اعظم سواتی صاحب نے 1.5 ہفتہ پہلے آ کے کہا کہ عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ جاؤ اعظم سواتی تم بات کرو جا کر، تو کیا واقعی وکلاء کے ذریعے کوئی پیغام آیا خان صاحب کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، چونکہ ملاقاتیں خان صاحب سے پراپر نہیں ہو پا رہی، پولیٹیکل لیڈرشپ تو بالکل جا ہی نہیں پا رہی، ان کی سسٹرز بھی نہیں جا پا رہی، اور بیرسٹر گوہر صاحب خدا کر کے اندر گئے تھے، تو جو چیز سامنے آئی ہے جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی، کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا کہ جا کے آپ میرے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے بھی مذاکرات کریں، لیکن اگر کسی نے انیشیٹو لیا ہے تو اس سے منع بھی نہیں کیا، یعنی کہ ماضی میں 2024 کا جو احتجاج ہوا ہے 26 نومبر کا، اس سے پہلے علی امین خان اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی انگیج کر رہے تھے، اور ابھی جو سواتی صاحب کی بات آئی ہے تو اگر اس کو آپ پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کہیں بھی یہ چیز سامنے نہیں آتی کہ خان صاحب نے کسی کو کیٹیگوریکلی کہا ہو، ریکویسٹ کر کے بلا کے کہا ہو کہ جا کے آپ یہ کریں۔ اگر کسی شخص نے انیشیٹ کیا ہے تو خان صاحب نے اجازت دی۔ لیکن سواتی صاحب تو عمران خان صاحب کا نام لے کر کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا ہے۔ اس کا جواب تو سواتی صاحب دے سکتے ہیں، میری تو ان سے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن وہ جو ان کا وہ جو کلپ ہے ویڈیو وہ میں نے دیکھا ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مینڈیٹ لے کے یا جو کام لے کے وہ گئے ہیں کہ سواتی صاحب نے کوئی بات کرنی تھی، تو اس میں کیا بات کرنی تھی؟ کیا عمران خان صاحب نے کوئی یہ ریکویسٹ بھجوائی ہے کہ مجھے بری کریں، میری کیس ختم کریں، مجھے حکومت دے دیں؟ اگر وہ بات ہے جو کہ ظاہر ہے سواتی صاحب نے قرآن سامنے رکھ کے بات کی ہے تو صاحب کی بات پہ یقین کرنا ہوگا، اس میں میکسیمم یہ بات ہے کہ ملک میں آزاد شفاف الیکشن ملے، اور یہ میرے خیال میں جس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو شاید خان صاحب کی گرفتاری سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، مطلب اس کا تو یہ ہو گیا کہ یہ کوئی 2 سال پرانی لگ رہی ہے، اور اس وقت کیا بات ہوئی تھی کہ آزاد شفاف الیکشن، یہ تو آئینی مطالبہ ہے کہ میرے ملک میں آزاد شفاف الیکشن ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جب تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ پراپر نہیں ہوتا تو تھوڑی بہت ہی کنفیوژن جو ہے وہ ملاقاتوں میں کنفیوژن کیوں ہے، ملاقاتوں میں اختلاف کیوں ہے علی محمد خان صاحب؟ یہ کیوں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے، بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ لسٹ میں نے دینی ہے، جس کا لسٹ میں نام ہوگا وہ جائے گا، جو نہیں، جو لسٹ کے بغیر جائے گا وہ منحرف سمجھا جائے گا؟ تو یہ میسیجز کیوں دینے پڑ رہے ہیں؟ جب سلمان اکرم راجہ کی لسٹ پر لوگ نہیں جا رہے تو جو لوگ جا رہے ہیں انہیں کون بھیج رہا ہے، انہیں کون اجازت دے رہا ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ کوئی سلمان راجہ صاحب کا اکیلے کا نہیں تھا، پولیٹیکل کمیٹی میں یہ سارا ڈسکس ہوا تھا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ سلمان راجہ صاحب کو خدا نخواستہ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں، لیکن پولیٹیکل کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا، تجویز بے شک سلمان راجہ صاحب کی تھی اس طریقے سے جایا جائے تاکہ جو لوگ ہماری جماعت ریکمینڈ کرے، کیونکہ جماعت کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے ابھی جا کے کس مسئلے پہ خان صاحب سے بات کرنی ہے، ایسے تو نہیں، کوئی ظاہر سب کی خواہش ہو سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص خان صاحب سے مل رہا ہے تو اس پہ ہم کہیں کہ خدا نخواستہ وہ باغی ہے یا فلانا ہے، نو، سب کی محبت ہے خان صاحب سے اور سب چاہتے ہیں کہ اپنے لیڈر سے ملیں، لیکن یہاں یہ ڈسپلن سب نے فالو کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جا کے ملیں جو پارٹی ریکمینڈ کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر پنجاب کو کوئی مسئلہ ہے اور وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کو ملنا ہے، احمد خان بچر صاحب کو، اب اس دن اگر بچر صاحب کی جگہ خیبر پختونخوا کا کوئی صوبائی وزیر جا کے مل لے تو وہ تو مسئلہ حل نہ ہوا نا۔ نہیں تو جیل انتظامیہ کے پاس تو ایک پراپر لسٹ جاتی ہے نا، اپنے تائیں تو نہیں کوئی وہ ریکویسٹ بھیجتا، پراپر پارٹی کی طرف سے ایک لسٹ جاتی ہے، تو جیل انتظامیہ اس لسٹ کے بغیر ملاقات کروا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں وہ تو بادشاہ لوگ ہیں نا اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی تو مرضی آئے تو کسی کو بھی جا کے ملا دیں، نہیں مرضی آئے تو کسی کو نہ ملائیں۔ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیس پروسیڈنگ کے دوران جاتے تھے، وکلا جاتے ہیں، باہر بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اندر سے نام بھجوا دیتے ہیں کہ جس کی اپروول آ جائے۔ بے شمار بار ایسے ہوا کہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے میں بیٹھا رہا، ملاقات نہیں ہو پائی، تو کبھی ملاقات ہو بھی جاتی تھی۔ ابھی تقریباً 16 نومبر 2024 کے بعد یہ کتنے 5 مہینے ہو گئے یا 4.5 مہینے ہو گئے،
میری ملاقات بالکل بین ہے. اب اس کے ساتھ آپ اس کو اب کیا کہیں, کیا اب اگر مجھے نہیں ملنے دیا جاتا, جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے میرے پاس جی, لیکن اگر کوئی جا رہا ہے تو کیا میں اس کو یہ کہوں کہ وہ غدار ہے, کہ علی کو نہیں بھیجا جا رہا اور فلانا جا رہا ہے؟ نو, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے میں کسی کے بارے میں یہ بات کروں. میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یس, ڈسپلن شوڈ بی فالوڈ. کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ملاقات نہ ہونا یہ تو توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا کیا؟ اب تو علیمہ خان صاحبہ اب تو توہین عدالت کے خلاف اس پہ بھی اب درخواستیں جاری ہیں کہ توہین عدالت ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عدالت کے آرڈرز ہونے کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں, نہیں کروائی جا رہی ہیں, تو توہین عدالت کہاں لگے گی؟ دیکھیں کون سی عدالتیں ہیں؟ وہ عدالتیں جو معذرت خواہ ہوں یہ بات کہتے ہیں, جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اپنی جو ایک اسٹرینگتھ پہ کھڑی تھی, جو ہم وکلاء کی تحریک کے بعد ان کو اسٹرینگتھ ملی تھی, وکلاء موومنٹ کے بعد جو ایک آزاد عدلیہ ہمیں ایک تحفہ ملا تھا اپنے قوم کو ہم نے دیا, تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو انہوں نے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں, چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, یہ جو علیمہ باجی ہیں وہ اور کچھ ہمارے اور لیڈرشپ, عمر ایوب صاحب, تاج گل وزیر وغیرہ کل جو گئے ہیں, بجائے دیکھیں 2 سٹیپ میں آپ توہین عدالت ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ملنے نہیں دے رہے, کوئی بہانہ آپ بنا رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی ہے, فلانا ہے, یہ ہے. وہ لوگ کھڑے ہیں جس طرح ہم کھڑے ہوتے تھے 5-5 گھنٹے اور پھر کہتے تھے کہ نہیں آج ملاقات ہو سکتی, تو مجبوراً باہر آ کے پریس ٹاک کے چلے جاتے. ایک طرف آپ کو عدالتوں پہ یقین نہیں ہے, دوسری طرف پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس سے ملاقات بھی کرتے ہیں, وہ جاتے بھی ہیں. سنیں, چیف جسٹس سے نہ ملاقات کریں تو کس سے؟ سردار پٹیل سے کریں, وہی ہمارا چیف جسٹس ہے. علی محمد خان صاحب, جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب پچھلے کچھ عرصے سے جو باتیں کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. پہلے فارورڈ بلاک بننے کی باتیں مختلف حلقوں سے وہ باتیں سامنے آئیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جس طرح MQM پاکستان بنی اس طرح PTI پاکستان بھی بنے گی. تو اختلافات سے تو ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ واڈا صاحب کی باتیں بالکل درست ثابت ہو سکتی ہیں. جس طرح پارٹی میں اختلافات ہیں, KP میں الگ اختلافات ہیں, ملاقاتوں پر الگ اختلافات ہیں, کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا وہ الگ اختلافات ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے جو فیصل واڈا صاحب بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کی تو بات غلط ثابت ہوئی ہے. واڈا صاحب نے اگر یہ بات کی ہے فارورڈ بلاک, تو کدھر ہے فارورڈ بلاک؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. اس وجہ سے نہیں کہ میں اپنی جماعت کو بچا رہا ہوں یا ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اگر ہوگی تو میں بات کروں گا. میں اس فارورڈ بلاک کے خلاف ہتھوڑا لے کے کھڑا ہو جاؤں گا اگر کوئی فارورڈ بلاک ہے, لیکن ہے کدھر؟ میں کس چیز کو ہتھوڑا ماروں؟ مجھے بتائیں اگر کوئی فارورڈ بلاک ہے تو میں جواب دوں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں, اب تو کہہ رہے ہیں کہ MQM پاکستان کی طرح PTI پاکستان بن جائے گی. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کا MQM پاکستان کیسے بنی اور آج MQM پاکستان کہاں ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, یہ خواہش ہو سکتی ہے کسی کی. بالکل صحیح. تو مذاکرات کو لے کر تحریک انصاف کیا سوچتی ہے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 روز پہلے ایک پروگرام میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات پر تیار نہیں ہے. دیکھیں, مذاکرات کا اگر آپ کا سوال ہے تو میں جو سمجھا ہوں وہ دیکھیے, حکومت کی طرف سے ایک سٹارٹ ہوا تھا لیکن وہ رک گیا, ہماری وجہ سے نہیں رکا تھا. اگر آپ مذاکرات میں سیریس ہیں, حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, اگر مذاکرات میں سیریس ہیں تو پھر آپ اتنا تو اختیار رکھیے نا کہ ہماری اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کو جناب عمران خان صاحب تک رسائی تو دیں. یہ کیسے مذاکرات ہوں گے اگر ہم یہ قدغن لگا دیں کہ حکومت سے اگر مذاکرات ہوں مثال کے طور پہ, اور ہم پابندی لگائیں کہ مذاکرات تو آپ کریں لیکن آپ نے اپنے لیڈر شہباز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے نہیں ملنا, تو کیا وہ اس چیز کو مانیں گے؟ وہ تو نان سٹارٹر ہوگا نا. تو آپ رسائی دیں خان صاحب تک, پھر بات آگے چل پڑے گی.